اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مناسبت کے دن سے آپ تمام امت مسلمہ میں جو بھی شہدائی مظلوم کربلا ہے، جو بھی شہدائے اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں، ان سب کی خدمت عالیہ میں آج جناب بنت موسی کاظم اخت رضا جو کہ کریمہ اہل بیت ہیں، بنت باب الحوائج جناب فاطمہ جنہیں معصومہ قم بھی کہا جاتا ہے، آپ کی ولادت باسعادت کے خوبصورت ترین موقع پر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے اور گراف ایجنسی کی جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ کیا فضیلت ہے معصومہ قم کی، کیا رتبہ ہے شہزادی کا، کیا مرتبہ ہے بی بی کا۔ آپ کی فضیلت اتنی با فضیلت اور با کمال خاتون ہیں، بی بی ہیں، شہزادی ہیں، معظمہ ہیں، نوری خلقت خدا ہیں۔ کون ہیں آپ؟ مریم اہل بیت ہیں۔ الحمدللہ ایک خوبصورت ترین شخصیت ہے کہ آپ کی فضیلت وہ فضیلت ہے کہ ابھی آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ دنیا میں تشریف بھی نہیں لا رہی ہیں۔ امام جعفر صادق جنہیں صادق آل محمد کہا جا رہا ہے، آپ کی ولادت کی خوشخبری، آپ کی ولادت کی مبارکباد، آپ کی ولادت کی بشارت دنیا والوں کو دے رہے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ابھی امام موسی کاظم کی بھی ولادت نہیں ہوئی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شہزادی کی قدر و منزلت بارگاہ عزتی میں اور خود صادق آل محمد کی نگاہ میں اور اہل بیت کی زندگیوں میں کتنی زیادہ ہے کہ ابھی امام کاظم کی بھی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے دادا امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کے فضائل کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہوگا اور اس کی ایک بیٹی ہوگی، اور اس کے پاس شفاعت کی وہ طاقت ہوگی کہ تمام کے تمام شیعہ فاطمہ کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ الحمدللہ۔ اور جب ہم معصومہ قم کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ فقرے ملتے ہیں، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شان من الشان۔ اے فاطمہ حصول جنت میں میری سفارش کریں کیونکہ آپ خدا کے یہاں بڑی عزت و شان رکھتی ہیں۔ یوں تو شہزادی کی زندگی میں بہت سے عمیق پہلو، بہت سی خصوصیات، بہت سے مناظر، بہت سی نورانیت پائی جاتی ہے، اور ہم آپ کی زندگی سے بہت کچھ اخذ کر سکتے ہیں۔ خصوصاً 5 یا 6 چیزیں ایسی ہیں جو ہم آپ کی زندگی سے یقیناً درس کر سکتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ 1-2 کا تذکرہ اس وقت آپ کی زندگی کے حوالے سے، کنکلوژن کے حوالے سے کرتے ہیں۔ ہم نے اسلام کی جب تاریخ پڑھی تو ہم نے ایک چیز دیکھی ہے اسلام کی تاریخ میں کہ یوں تو خواتین اور مرد دونوں کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے اور دونوں کی قدر و منزلت بھی ہے، لیکن جناب باری تعالیٰ کی احدیت میں جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک خاص فضیلت ہے جس کی وجہ سے عورت کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، اور یوجولی ہم جو ہے کیریکٹرز جو اسپریڈ ہیں اسلام میں، اس میں ایک جو خاص مقام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ماں ہونا۔ جیسے اسلام میں ام عیسیٰ، ام موسیٰ، ام بطول، ام عائمہ بہت سارے ہیں، ان کو فضیلت اس لیے دی گئی ہے کہ انہیں ماں کا رتبہ دیا گیا ہے۔ جب اسلام انہیں ماں کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ان کی قدر و منزلت بہت عمیق ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم جب معصومہ عالم کی زندگی کو، معصومہ قم کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اور ایک سوال ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ کیا اگر کوئی عورت شادی نہ کر سکے یا ماں نہ بن سکے تو کیا پھر بھی وہ فضیلت اور کمالات کی منزلوں پر آتی ہے؟ تو جواب بہت خوبصورت ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سرچشمہ حیات فاطمہ قم کی جو ایک میرڈ ہیں، انمیرڈ ہیں، ایک انمیرڈ گرل ہیں، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس دن آپ کی برتھ ڈے ہوتی ہے یعنی 1 ذیقعد، اس دن کو گرل ڈے کے نام سے پورے تاریخ انسانیت میں منایا جاتا ہے۔ آپ 7 سالہ ایک بچی ہیں جن کا نام فاطمہ ہے، آپ کا لقب معصومہ ہے، لیکن اس عمر میں بھی آپ کے اندر علم، وزڈم، تقوی،
پائٹی، نورانیت، عبادت، خلوص، رحمت، اور سب سے بڑی بات لوگ آپ کے پاس دور دراز سے مسائل کو لے کر کے آتے تھے. آپ فقیہہ تھیں، آپ لوگوں کے مسئلے کو اس چھوٹی سی عمر میں حل کرتی تھیں. آپ کا ایک لقب ہے بہت مشہور، ابھی میں نے بیان بھی کیا، معصومہ. یہ معصومہ کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ وہ کہ جو باب الحوائج ہیں. آپ کی خصوصیت، آپ کی تقویت، آپ کا مرتبہ، معاشرے کے مشکل سے مشکل مسائل کو آپ حل کرتی تھیں. باقاعدہ مدرسے میں آپ بیٹھا کرتی تھیں اور لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کا کردار دیکھ کر اپنے مسائل کے حل کو دریافت کرنے کے لیے آتے تھے. اپنے کندھوں پہ آپ نے رسپانسبلٹیز بیئر کر رکھی تھی، اس وجہ سے کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا میری جان فدا، تیرا باپ تجھ پر فدا ہو جائے، اے میری جان، اے میری روح. تو یہ جو لقب ہے معصومہ، یہ آپ نے اپنے کردار، اپنے روح کی بلندی اور روح جو آپ کی ایک مضبوط تھی، کردار آپ کا عظیم تھا، اس عظمت پر آپ نے یہ خصوصیت اور یہ فضیلت حاصل کی اور آپ کو یہ لقب ملا. تو یہ آپ کی زندگی کو اور آپ کی حیات کو گرل جے کے نام سے، جس دن آپ کی ولادت باسعادت ہے، یعنی ایک لڑکی معاشرے میں کہاں تک پہنچ سکتی ہے، وہ فقیہہ بھی ہے، وہ مجتہدہ بھی ہے، وہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اور اپنی زندگی کی پرابلمز دور کرتے ہیں. یہ ایک پرفیکشن ہے آپ کی زندگی کا، ایک ڈگری ہے آپ کی زندگی کی، ایک عمیق خدمت ہے کہ اگر عورت ماں نہیں بن سکتی، شادی نہیں کر سکتی، پھر بھی کردار میں اتنی بلندی ہے کہ وہ اپنے کردار کی بلندی سے اپنے لیے لقب معصومہ کا انتخاب کر لیتی ہے. بہت سارے گوشے ہیں، مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر کبھی معصومہ قم کے حوالے سے یقیناً آپ کے سامنے لب کشائی کروں گی. ایک مرتبہ پھر آپ تمامی حضرات کو ولادت باسعادت معصومہ عالم معصومہ قم کے موقع پر دلی مبارکباد پیش کی جاتی ہے. یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شان من الشان. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.